السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کی رضا، منشا اور مرضی کے عین مطابق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے آغاز میں اپنے قرآن کا تعارف کروایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہے، قرآن پاک کا تعارف کروانے کے بعد پھر سب سے پہلے جن کا تعارف کروایا وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کروایا۔ قرآن پاک کی فضیلت کے بعد، شان کے بعد اگر کسی کی فضیلت اور شان کو بیان کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کی فضیلت اور شان کو بیان کیا۔ قرآن کی ابتدا فضائل صحابہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، اسلام کی اساس ہے۔ بنیاد اور اساس کا ذکر، بنیاد اور اساس کا کام سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے بعد جن کا تعارف کروایا وہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون ہے صحابہ؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لائے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کا تعارف ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو عرش والے نے اپنے محبوب پہ نازل کیا اس پہ ایمان لا رہے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے آیا اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان لا رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبی کے صحابہ کون ہیں؟ ہم یوقنون، یہ وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان والے، ایمان لانے والے۔ اور یہ نبی کے صحابہ ایک نہیں، سارے، آدھے نہیں، سارے، 5 یا 10 نہیں، 100 نہیں، سارے کے سارے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سارے کے سارے صحابی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور کامیابی کے راستے پر بھی ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، پاس ہونے والے، پاس ہونے والے۔ یہ پاس ہونے والے کون ہیں؟ پاس ہونے کی سند کس کے نام پہ جاری ہو رہی ہے؟ مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار،
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، فلاح پا گئے ہیں۔ اور یہ وہ صحابہ کہ ہر بندہ نماز کے اندر دعا کرتا ہے، اہل حدیث بھی دعا کرتا ہے، بریلوی بھی دعا کرتا ہے، دیوبندی بھی دعا کرتا ہے، شیعہ بھی دعا کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ جہری پڑھے، وہ سری پڑھے، وہ آگے پڑھے، وہ پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے، جس طرح بھی کوئی پڑھے، جب پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اللہ مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ کس طرح کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا اللہ ان لوگوں کا طریقہ عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ دکھا دے، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ کے رستے پہ چلنے کی دعا ہر مسلمان کر رہا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے چلنے کی دعا ہر مومن کر رہا ہے، ہر متقی کر رہا ہے، ہر حاجی کر رہا ہے، ہر مجاہد کر رہا ہے۔ لیکن یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اللہ ان کا بھی تعارف کرواتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں اور انبیاء کے بعد صدیق ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، صدیق کے بعد شہید ہے، والصالحین، اور شہداء کے بعد صالحین کا درجہ ہے۔ دعا کرتا ہے اللہ مجھے انبیاء کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے صدیق کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے عمر کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے عثمان کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے علی المرتضیٰ کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے حسن و حسین کے راستے پہ چلا، اللہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان کے راستے پہ چلا۔ اللہ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ انعام یافتہ، یہ ہیں وہ لوگ سند یافتہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل گئے، جن کی کامیابی کے اعلانات ہو گئے، اور جن کو اللہ نے مومنوں کے لیے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک کسوٹی بنا دیا، ان کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ کسی اور کا طرح کا ایمان نہیں چاہیے، ایمان چاہیے تو صحابہ جیسا چاہیے، صحابہ جیسا ایمان۔ کیوں؟ وہ کوئی معمولی ذات اور شخصیت نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ذات، ان کی شخصیت اور ان کا کردار اتنا آقا کو پسند آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میرے صحابہ سے ہی محبت نہیں کی، اس نے حقیقت کے اندر میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی ومن احبنی احب اللہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے عرش والے رب کے ساتھ محبت کی۔ صحابہ کی محبت نبی کی محبت، اور نبی کی محبت اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ عام کام نہیں، عام نیکی نہیں، معمولی اجر نہیں۔ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا
اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنا عرش والے خدا کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن احبنی احب اللہ۔ جو ابو بکر سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو عمر فاروق سے پیار کرتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو عثمان غنی کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ مدینے والے کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو علی المرتضیٰ کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ حقیقت کے اندر مکہ کے در یتیم آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ پیار نبوت کے ساتھ پیار ہے، صحابہ کے ساتھ پیار رسالت کے ساتھ پیار ہے، صحابہ کے ساتھ پیار عرش والے اللہ کے ساتھ پیار ہے۔ کیونکہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اس نے آقا سے نہیں بلکہ اس کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ محبت کی۔ اور آگے کیا فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے، جو میرے صحابہ کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، جو میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا، فببغضی ابغضہم۔ اس کا یہ بغض، اس کا یہ کینہ، اس کی یہ دشمنی، اس کا یہ حسد مجھ محمد کے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ کے ساتھ پیار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ دشمنی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ کینہ، یہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض، کینہ اور دشمنی ہے۔ اور جو دشمنی رکھے مدینے والے کے ساتھ اس کی دشمنی ومن ابغضنی ابغض اللہ۔ جو مدینے والے کا دشمن ہے وہ عرش والے کا دشمن ہے، جو آمینہ کے لال کا دشمن وہ کائنات کے خالق اور مالک کا دشمن۔ کس کے ساتھ دشمنی، کس کے ساتھ، کس پہ تبرہ، کس پہ تنقید؟ صحابہ پہ تبرہ، صحابہ پہ نہیں، نبی کی ذات پہ تبرہ ہے، نبی کی ذات پہ تبرہ نہیں، وہ در حقیقت اللہ کی ذات پہ تبرہ ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا، وہ صحابہ کی ذات پہ نہیں، وہ نبوت اور رسالت پر ہے۔ جب نبوت اور رسالت پر کیچڑ اچھالا جائے گا، الزام تراشی کی جائے گی تو وہ نبوت اور رسالت پر نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ہوگی۔ یہ ان کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ دشمنی، نبی کے ساتھ دشمنی، نبی کے ساتھ دشمنی، عرش والے رب کے ساتھ دشمنی۔ اور یہ ایسے ہی اللہ نے، ایسے ہی اس کے رسول نے یہ قانون اور ضابطہ متعین نہیں کر دیا۔ ان صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے، ان صحابہ کرام کے شان اور مقام کی وجہ سے، ان صحابہ کرام کے سیرت و کردار کی وجہ سے، ان صحابہ کرام کی قربانی اور اثار کی وجہ سے جو انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی، یہ ان کی عظمت کو خراج تحسین ہے جو عرش والا بھی پیش کرتا ہے اور مدینے والا بھی پیش کرتا ہے۔ کیا خراج تحسین؟ تفسیر حسن عسکری، شیعہ کی کتاب، اس تفسیر حسن عسکری کے اندر لکھا ہے کہ ان آل محمد افضل آل النبیین، آل محمد تمام انبیاء کی آل سے افضل ہیں، وَإِنَّ أَصْحَابِ محمد افضل اصحاب المرسلین، اور اصحاب محمد تمام کائنات کے رسولوں اور انبیاء کے صحابہ سے افضل ہے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء سے افضل، اسی طرح آپ کے صحابہ سارے
انبیاء کے صحابہ سے افضل. جس طرح آپ کی شان زیادہ اسی طرح آپ کے صحابہ کی شان بھی زیادہ. جس طرح آپ کا مقام اللہ نے سب سے بلند مقرر کیا اسی طرح آپ کے صحابہ کا مقام بھی اللہ نے انبیاء کے تمام انبیاء اور رسولوں کے صحابہ سے بلند مقرر کیا. وہ سارے صحابہ اور ان کا مقام ان کا مرتبہ آپ سب اندازہ لگائیں کہ ایک عام مومن سے کتنا زیادہ ہے. ایک عام مسلمان سے عام کلمہ پڑھنے والے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کی عظمت ان کی عزت کتنی زیادہ کتنا اللہ نے اس کے اندر درجہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی کوئی صحابی ایک مٹھ جو کی صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیں وہ اس اجر اور ثواب کو نہیں پا سکتے جو میرے صحابی نے ایک مٹھ جو کا صدقہ کر دیا. کہاں جو کی مٹھ اور کہاں احد کا پہاڑ اور پھر وہ بھی سونا سارا سونے کا سونا. وہ کوئی بعد میں آنے والا صحابہ کرام کے بعد میں آنے والا جتنا مرضی ولی ہو صحابہ کرام کے بعد آنے والا جتنا مرضی نیکوکار ہو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والا جتنا مرضی متقی اور پرہیزگار ہو لیکن مقام کا فرق یہ ہے درجے کا فرق یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک مٹھ جو کی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے وہ ان کی جو کی مٹھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی میرے نبی کی شان ہے میرے نبی کا مقام ہے میرے نبی کی عزت میرے نبی کی عظمت میرے نبی کی رفت یہ میرے نبی کا ایک اعلیٰ مقام اللہ نے عطا کیا آقا کائنات کو. یہ آپ کی شان ہے کہ جس نے آقا کے چہرے کی زیارت کر لی کلمہ پڑھ کے جس نے آقا کے چہرے کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر جنت کو لازم کر دیا اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. حضور کی شان کتنی ہے کتنا آپ کا مقام آپ کی شخصیت آپ کی حیثیت کہ جس نے آپ کو دیکھا کلمہ پڑھ کے جس نے آپ کو دیکھا ایک مرتبہ ہی دیکھا اللہ نے اس پر بھی جنت کو لازم کر دیا اور اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. اور پھر آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ کی عظمت آپ کے صحابہ کی شان آپ کے صحابہ کا مقام آپ کے صحابہ کی عزت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جس نے آپ کے صحابی کو بھی دیکھ لیا اللہ نے اس پر بھی جنت کو لازم کر دیا جہنم کو حرام کر دیا. یہ بھی ایک صحابہ کی آنر ہے یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ان کا پروٹوکول ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا میرے دیکھنے والے کو اس کا مطلب ہے کہ جس نے آقا کو دیکھا اس کی شان کے بھی کیا کہنے جس نے آقا کے چہرے کی زیارت کی جس نے آقا کی مجلسوں کے اندر بیٹھک کی جس نے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے جو آقا کی قیادت کے اندر جنگیں لڑتے رہے جو آقا کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے جو آقا کی سیادت میں حج کرتے رہے. کیا کہنے ان لوگوں کے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام یہ مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ یہ سند عطا کر دی کہ ان کو دیکھنے والا بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا بلکہ جس نے ان کی زیارت کر لی اس پر بھی اللہ نے جنت کو لازم کر دی. جب ان کی زیارت کرنے والا کلمہ پڑھ کے ان کو دیکھنے والا وہ جنتی ہے تو وہ خود جنتی کیوں نہیں وہ خود کیوں نہیں جنتی. ان کی ذات پہ اعتراض کس بات کی ان کی ذات پہ تنقید کس بات کی جس کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملے کیا وہ چہرہ جنتی نہیں کیا وہ چہرہ جنت میں نہیں جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اور یہ وہ چہرہ کوئی اپنی مرضی سے یہ چہرہ منتخب نہیں کر سکتا
کوئی اپنی مرضی سے یہ چہرہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ وہ چہرہ کہ جن چہروں کا انتخاب بھی عرش والے اللہ نے کیا، ان چہروں کا انتخاب مولویوں نے نہیں کیا، ان چہروں کا انتخاب خطیبوں نے نہیں کیا، مبلغوں نے نہیں کیا، ان خطیبوں کا اہتمام سنیوں نے نہیں کیا، بلکہ ان چہروں کا انتخاب عرش والے خدا نے کیا۔ اس دنیا کے اندر دو ہی جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا، اللہ کے سوا کوئی اس جماعت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ ایک انبیاء کی جماعت ہے اور دوسری صحابہ کی جماعت ہے۔ انبیاء کی جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، صحابہ کی اس جماعت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ نہ کوئی اپنی مرضی کے ساتھ نبی بن سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی مرضی کے ساتھ صحابی بن سکتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی نیک کار ہو، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی سجدے کرے، جتنے مرضی رکوع کرے، جتنے مرضی صدقے کرے، جتنے مرضی خیراتیں کرے، جتنے مرضی وہ جناب جنگیں لڑے، جتنی مرضی جہاد کرے، جتنی مرضی نیکیاں کرے، اجر و ثواب کی جس مرضی منزل پہ پہنچ جائے، زہد و تقوی کے پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ اس مقام صحابیت کو نہیں پا سکتا۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔